الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے اپنا تعارف مختلف انداز سے کروایا، اور اللہ کو جو جتنا پہچانتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. اس کو معرفت خداوندی کہتے ہیں. اس دنیا کے اندر مختلف لوگ آئے جنہوں نے اللہ کو مختلف انداز سے دیکھا. کسی سے کچھ کرشمہ، کچھ چمتکار ظاہر ہوگا، اس کو بھگوان اور خدا تسلیم کر دیا. ایک واحد قوم جس کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو اور اپنی کتاب کی بات کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تقدس کی معرفت حاصل کی. اس کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، ان قوموں کے مختلف نظریات، بلکہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے جنہوں نے موت کا انکار نہیں کیا مگر خداوند قدوس کا انکار کرتے ہیں. ان کو دہریے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ آٹومیٹک چل رہا ہے. ایک دن ضرور آتا کہ جب وہ پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ او میرے خدا، او میرے بھگوان، او میرے اللہ. جب مصیبت میں پریشان ہو، کیونکہ اللہ کہہ رہے نا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کون ہے جو زمین آسمان کو پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا. تو کچھ دہریے دنیا میں آئے ہیں. آج ہم چونکہ اللہ کی معرفت کو جس طرح حاصل کرنا چاہیے اس طرح حاصل نہیں کیا. اللہ کو جیسا پہچاننا چاہیے ویسا نہیں پہچانے. اس کی وجہ سے آج ہماری یہ ساری تکالیف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ ہم دنیا کے ایٹم بم کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تھے. دنیا کی طاقتوں کو بڑا نہیں سمجھتے اگر اللہ کی طاقت کو بڑا سمجھتے. ہم جانتے ہیں، سمجھتے نہیں. ہمارا یقینی درجے نہیں کہ یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، یہ ساری نباتات، ساری مخلوق، اس کا ایک ہی رب ہے. اس کا ہم کو علم ہے، حقیقی معرفت ہم کو نہیں. اگر اللہ کو جیسا سمجھنا ہے ویسا ہم نے سمجھنا شروع کر دیا. جیسے ہم ایک منسٹر کی طاقت کو سمجھتے ایسے خدا کی طاقت کو ہم نے سمجھنے لگ گئے تو ہم کبھی نہ مایوس نہیں ہو سکتے، ہم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے چاہے حالات کیسے بھی آئے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس کا کنٹرول کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. قوم عاد کو اپنے ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، قوم فرعون کو اپنے پانی سے ہلاک کر دیا. ساری مخلوق پر ایٹ اے ٹائم اس کا قبضہ ہے، اس کی تابع ہیں، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں چل رہی. دہریوں کو سمجھایا گیا دیکھو اللہ ہے. آخرکار آج کے جو سائنسدان ہیں جنہوں نے اس آخری مدعے پر پہنچ کر کہا یار ہم اتنی ساری محنت کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پر ہم پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ ہونے کا یقین ہم کو ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس کو خدا کہتے ہیں. ورنہ یہ سارا نظام سسٹمیٹک کیسے چل سکتا؟ ایک کارخانہ بغیر کسی چلائے کے چل نہیں سکتا، ایک گھر بغیر کسی چلائے نہیں چل سکتا، ایک چرخہ بغیر کسی چلائے نہیں چل سکتا، ایک معمولی گاڑی بغیر کسی چلائے نہیں چل سکتی. یہ پورے کائنات کا نظام سسٹمیٹک انتظام کے ساتھ کیسے چل سکتا؟
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریے نے ایسے ہی کہا تھا، مختلف زمانے میں آئے، حضرت امام صاحب کو گھیر لیا گیا، بتاؤ تم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہم تو بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے، ورنہ یہ کائنات ساری دلیلیں ہیں اللہ کے وجود کی، اور ایک ہونے کی دلیل ہے اللہ کی، یہ پہاڑوں کا، یہ زمین کا، یہ آسمان کا، یہ بارش کا، یہ ہواؤں کا، یہ انسان کے پیدا ہونے اور مرنے کا، یہ رات اور دن کا۔ اللہ کہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، میری نشانیاں ڈھونڈتے رہو، دیکھو کہ زمین آسمان کی پیدائش میں تم کو میں نظر آؤں گا، زبانوں کے اختلاف اور رنگوں کے الگ الگ ہونے میں میں تم کو نظر آؤں گا، مختلف زمانے الگ۔ کس نے پیدا کیا؟ ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ مختلف انداز سے اللہ کو مانے، اور مختلف لوگ ایسے ہیں جس نے خدا کا انکار کر دیا، جس کو دہریے کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں۔ آج مسلمان ضرور مانتے اللہ کو، مگر جیسے ماننا ہے ویسا نہیں مانتے۔ یہودی مانتے اپنے انداز سے اللہ کو، وہ کہتے اللہ ہے مگر ان کا بھی بیٹا ہے۔ عیسائی مانتے اللہ ہے مگر ان کا بیٹا اور بیوی ہے، وہ تثلیث کے قائل ہے۔ یہودی ابن اللہ مانتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس نے خدا کا تعارف کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے ایک ہونے کے دلائل کتنے؟ حضرت مولانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا گیا، 70 منکرین نے جو خدا کا انکار کر رہے تھے۔ کہنے لگے تم نے خدا کو ایک ہونا کیسے سمجھا؟ خدا ایک ہی ہے۔ کہنے لگے اچھا چلو میں تم کو بتاتا ہوں۔ جنگل میں لے کے گئے، یہ بولے شہتوت کا پتا ہے؟ بولے ہاں۔ اس شہتوت کے پتے کو بکری کھائی تھی تو مینگنیاں بنتی، اور اسی کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا تو ریشم بنتا، اسی کو ہرن کھاتا تو مشک اور عنبر بنتا، اسی کو گائے کھاتی تو دودھ بنتا۔ درخت کا پتا ایک، بادل سے پانی ایک برستا، زمین ایک، اس کے اندر بدلنے کی تاثیر کس نے رکھی؟ کون ہے جو اس کی بدل رہا ہے، تاثیرات کو بدل رہا ہے؟ ہاں کوئی تو ہے جو اس تاثیرات کو بدل رہا ہے، ورنہ طاقت پتے میں کہاں سے ہوئی؟ اگر پتے میں طاقت ہوتی تو ہرن کے اندر جا کر بھی وہ دودھ دینا چاہیے تھا، مشک کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ریشم کے کیڑوں میں جا کر ریشم نہیں دینا چاہیے تو وہاں سے دودھ نکالنا چاہیے۔ جو انسان میں ایک تاثیر ہوتی ہے، پتوں میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، مختلف تاثیرات اس پتوں کے ذریعے کیوں بدلتے چلا جا رہا کام ہے، سمجھ گا واللہ۔ منکر نے کہا یہ بات تو سچ ہے۔ ایسے مختلف دلائل انہوں دیتے جائیں گے۔ امام راضی ایک ایسے بہت بڑے مفسر قرآن نکلے، عقلیات کے ماہر کامل تھے، دلائل وہ دیتے تھے اللہ کے ہونے کے۔ انہوں نے سوچا یار چلو یہ دلائل کی زندگی بہت ہو گئی، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں گے بغیر دلیل کی، وجدان کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں سے ذات خداوندی کو کیسا دیکھنا، دل کی آنکھ سے وہ دیکھیں گے۔ تو ایک شیخ کامل کے تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شیخ کامل کو پا لیا۔ اکابر اہل اللہ سب کی سب شیخ کامل کے چکر میں رہتے تھے۔ آج ہم کو بولے شیخ کامل کے پاس جاؤ تو ہم بولتے ہیں کہاں ہے ملتا آپ شیخ کامل؟ کہاں ہے؟ ڈھونڈے تو سب ملتا ہے، شرابی کو شراب خانہ ملتا، جواری کو جواری خانہ ملتا، رنڈی باز کو رنڈی کا اڈا ملتا، ڈھونڈے تو خدا اور خدا کا ولی نہیں ملتا کیا؟ مگر وہی مکاری اور فریبی اور بےمانی کے بات آ، کہاں ہی اللہ والے؟ ارے ہم بھی مکاری چھوڑے تو اللہ والے ملتے نا۔ جیسا دیش ویسا بھیش، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے مقتدی ویسے امام، اور جیسے رعایا ویسے ظالم بادشاہ۔ کیونکہ حدیث ہے اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے سب حکمران ہیں۔ اگر ہم تلاش کرنے میں نکلے تو آج بھی جنید بغدادی ملتے، آج بھی خواجہ اجمیری ملتے، آج بھی غوث پاک جیسے شخصیات ملتی۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو نیک لوگوں کے ساتھ۔ کون ہیں نیک لوگ؟ تمام مفسرین نے بالاتفاق کہا کہ یہاں پر نیک لوگوں سے مراد اہل اللہ ہے۔ اہل اللہ، جب قرآن کہہ رہا ہے اہل اللہ کے ساتھ رہو اور اہل اللہ نہ رہے تو نعوذ باللہ قرآن غلط ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم ڈھونڈتے ہی نہیں، ہونا مایوس سے ریاضت کا صلہ ملتا ہے۔ لوگ سچ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا ملتا ہے، مگر محنت کرنی نہیں ہم کو۔ اسپیشل ڈاکٹر ہونا، اسپیشل انجینئر ہونا، اسپیشل ہمارا ذرے ذرے کام کرنے کو وکیل بھی ہونا، ایسے ویسے وکیل نہیں چلتے کیونکہ ہمارا کیس لڑنا ہے۔ تو جب روحانیت کا مسئلہ ہے تو اہل اللہ کو تلاش کرو کہ معرفت خداوندی حاصل ہو جائے۔ جو جس کی دکان پہ جو چیز رہتی اس کے پاس وہ ملتی۔ ہم ایک دکان پہ ساری چیزیں تلاش کر رہے ہیں۔ مدرسوں سے علم ملے گا، تبلیغ سے دعوت ملے گی، اہل اللہ کے پاس اللہ ملے گا، عشق ملے گا۔ ایک دکان سے سب نہیں ملتا،
عطر کی دکان پہ عطر ملے گا، بھنگار کی دکان پہ بھنگار، اور سنار کی دکان پہ میں نہیں بولے صاحب یہاں سب کچھ ہے. یہ پرابلم والی بات نہ کرو. اگر یہ ہوتا تو ہمارے اکابر اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے تھے، جہاں انہوں مدارس پڑھا، جہاں ان کے دینی تمام کام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے. آج کے اکابر کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، پورے 1400 سال میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے متحرر جنہوں نے تحریرات لکھی ہے، ساری امت کو حیرت میں ڈال دیا. ایسے لوگ جا کر گھٹنوں کے بل بن گئے. امام ابو حنیفہ جیسا آدمی جنہوں نے 12 لاکھ دفاتر مسائل کے قائم کیے، 12 لاکھ دفاتر. علماء حق کا کہنا ہے اگر یہ کھمبے کو انہوں سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ثابت کر لیتے تھے. ایسی شخصیت کہتی ہے اگر میں امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال نہیں رہتا ہلاک ہو جاتا تھا. اور ہم کو ضرورت ہی نہیں اس کی، ہم ہی کامل بنتے پھر رہے. اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کی تلاش میں گئے، بہت بڑے محدث، ان کی تفسیر کبیر، عقلیات کے ماہر، اللہ کو ثابت کرنے کے بہت مختلف دلائل دیے. وہ شیخ کے پاس گئے، ڈھونڈتے شیخ نے دیکھا تب سمجھ گئے کہ ابھی یہ ظاہری علم پھنسے ہوئے، ان کو باطنی علم کی آنکھ بتانا پڑے گا اصل کیا چیز ہے. یہ علم ہے کہ اللہ ہے، مگر یہ وجدان، ان کے دل کی آنکھ نے دیکھا اللہ کیسا ہے. ہمیں علم ہے امریکہ ہے، ہمیں علم ہے مال سے یہ ہوتا، مال ہمارے پاس نہیں ہے. مال آئے تو مال کی طاقت نظر آتی، مال کی طاقت کا علم ہے کہ مال سے گھر ملتا، پلاٹ ملتا، بلڈنگ ملتے، اور مال سے دنیا کی تمام نعمتیں ملتی. یہ علم ہے. مال آنے کے بعد سب خریدتا، یہ علم ہے اللہ سے ہوتا. ابھی اللہ ہمارے اندر کہاں؟ اس کی محنت اہل اللہ کرواتے، رات دن ایک کرا، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو ایک مدت، کسی کو آخر سانس تک اللہ کے وہ معرفت کا نور نہیں ملتا، آخری معرفت کا نور مل جاتا. اور اللہ کہہ رہے میں تم کو معرفت کے لیے پیدا کیا، معرفت کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ذکر بالجہر نہیں چھوڑے. آؤ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بلایا تھا، اور انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا تم ذکر خفی کرنا. ہمایوں کے مقبرے میں صبح کی فجر کی اذان کے بعد جا کر بیٹھتے تھے نماز فجر پڑھ کر، تو عصر کی نماز تک 70,000 مرتبہ اللہ 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 بولتے. ہم بولتے جھٹکے والی جماعت کہاں سے ہے؟ تو بولو نا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تم کہ تم بھی غلط تھے بول کے، ہمت نہیں ہے نا تمہاری. سارے اکابر دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جیسا آدمی معمولی آدمی تھے. حسین احمد مدنی جس نے 6000 آدمی کو بخاری شریف پڑھا ہے وہ غلام کسی کو. مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جس کو وقتوں کے امام ابو حنیفہ کہا جاتا تھا وہ غلامی کر رہے حاجی صاحب کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا ہمارے پاس قال ہے، ہمارے پاس ڈھانچہ ہے، روح ان کے پاس ہے. ہم نے صرف اللہ بولا، اللہ کو دیکھا نہیں اپنے دل کی آنکھ سے. ہمیں معلوم ہے صحابہ یہاں سے نکل گئے، ہم نکلے گیا. ہم نے تو 50 مرتبہ بول دیا، صحابہ نے آواز لگائی جنگل کے اندر، درندوں نکل جاؤ، اور جنگل کے درندے نکل گئے. کبھی تم بھی آواز لگا کے دیکھو، گھر سے چوہا نکلتا کہ دیکھو. تم بھی تو اللہ اللہ بول رہے اور میں بھی اللہ اللہ بول رہا ہوں نا. کیوں نہیں نکل رہا؟ وہاں سرکار کی برکت سے وہ طاقت پیدا ہوئی تھی، حقائق تک پہنچے تھے. ان کے پاس صرف جسم نہیں، جیسے ایک شیر کی تصویر بنائی، شیر کی تصویر، اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. اور ادھر شیر کا اگر ڈھنکار مار دیا کہ نہیں تو پورا منورہ محلہ سو جائیں گا، اطراف میں کوئی باہر نہیں نکلے گا. امام صاحب بھی اگر دیکھے تو اللہ رحم کرے امام صاحب پر بولیں گا. حالانکہ امام صاحب سے بڑی محبت کرتا، ہمارا امام بولتا ضرور، مگر جب ایسے مصیبت کا ٹائم آئے گا تو ایک مصلی کیا ایک بزرگ نے جو ہے اسی طریقے سے بات چلائی تھی. بادشاہ کو معلوم ہے ان کے چاہنے والے بہت ہیں، بولے بہت ہے. بادشاہ نے کہا ارے میرے چاہنے والے کچھ بھی نہیں ہے، 1.5 آدمی ایسی 1.5. بولے نہیں ہم کو معلوم ہے، ہمارا تختہ پلٹ دیں گے، ایسے نکل جا رہے. تو پہلے تو معلوم تو کر میرے چاہنے والے نے. بولے کیسا؟ حالی آواز لگا کہ تمہارے نیک اللہ والے نے ایسی گناہ کر دیا ہے، ہم ان کو سزا موت دے رہے. بولے احتجاج ہوں گا. احتجاج کے بعد آخری میں بہت احتجاج ہونے کے بعد تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو معاف کر دیتے، کوئی نہیں کے بدلے میں جب اپنی جان دینے کو تیار ہے. بولو آتے گی. خیر بتانے کا منشا یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں، معرفت کے لیے ہم دنیا میں ہر فرد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اسلام کی طاقت کو سمجھو. اسلام کتنی طاقت کا مالک ہے، اس کی تعلیمات کتنی طاقت کی مالک ہے، قرآن میں کتنی طاقت ہے. رسول اللہ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے اور سورج واپس آ سکتا، تو انہی کی ہم اتباع کر رہے ہیں.
ان کی اتباع کرنے والوں کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے. اور ہم نے آج 40 سال ہوئے نماز پڑھتے پڑھتے لپا ڈپی ہمارے اندر سے گئی نہیں. کیوں نہیں گئی؟ نماز نے اثر ہی نہیں دکھایا. اوریجنل اگر کمپنی کے برانڈ والی کمپنی کی گولی کھائے تو اثر ہوتا، نہیں تو ویسی بکر برانڈ والی، مطلب کیا بات ہے تم یار، وہ یوجنا والی گولی کھانے کا پوچھتا ہوں میڈیکل والا، اسے کوئی اثر نہیں ہو جاتا. اوریجنل گھی کی طاقت الگ ہے اور ڈپلیکیٹ گھی کتنے مل رہا. تو اگر ایک عورت لت بت کی آ گئی، بولے بادارو سونا پہن کے آ گئی، کوئی اہمیت ہے اس کی، اور وہیں 5 تولے پہن کے آ گئی، کیا مان رہا ہے؟ تو اوریجنل کی بات الگ ہے، ڈپلیکیٹ کی بات الگ ہے. تو اوریجنل کب بنتا؟ جب اس کی تاثیرات اپنے اندر آتی. اور تاثیرات کیسے آتی؟ اپنے آپ کو رگڑا ہی کرنا پڑتا ہے اللہ کی صحبت میں رہ کر، اور اللہ سیکھنا، قرآن کی تاثیرات کو سیکھنا، اور پھر یہی سیکھ کر ساری امت کو دینا. اس وجہ سے خواجہ اجمیری اکیلے جب آئے تھے ہندوستان میں، صرف آپ جب نکلے تھے وہاں سے کراچی سے ہوتے آپ صرف یہ اجمیر شریف تک آنے تک 7 لاکھ آدمی اسلام لایا تھا. کیسے؟ کیا چیز تھی اس دن کے اندر؟ وہ تو سوچنے پر مجبور تھی، ان کا خدا الگ نہیں، ان کا قرآن الگ نہیں، ان کی نماز الگ نہیں، ان کے نبی الگ نہیں، وہ خود الگ نہیں کہ ان کے آنکھ یہاں نہیں آتے، سب ہمارے جیسے تھے. تو ان کے اندر یہ تاثیرت کیسے ہی؟ کہا نہیں، کچھ تو محنت کرتے. کہا کیا محنت کرتے تھے؟ اللہ کو پانے کی. وہ بولتے تھے جب تو ہے، دنیا یہ اعتراضات کرتی ہوں گی، ہم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، تیرے دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے کہ تو کہاں ہے، تیری تاثیرات کیا ہے. ایک معمولی گالی سے سامنے والے کا منہ کا چہرے کا کلر بدل جاتا ہے، تیرا نام لینے سے کائنات کا نقشہ بدل جانا. اللہ اگر بولو تو پہاڑوں کو دلدانا آ جانا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے کہا مومن کامل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کون ہے؟ کہا اگر وہ پہاڑ کو کہے چل تو چلنا شروع ہو جائے. بس یہ اشارہ کیا اور پہاڑ چلنا شروع ہوا. یہ تاثیرات مسلمانوں میں تھی اور ہے، اور قیامت تک اللہ نے رکھی، بشرطے کہ تھوڑا اس لائن کی محنت کرنا. اور اس لائن کی محنت کہاں ملتی؟ جو دکان پہ جو چیز ملتی وہاں جانا پڑتا. ادھر بھٹکتے پھریں گے تو کچھ بھی نہیں ملتا. جہاں جو گئے وہاں ملے گا. مدارس میں گئے کہ آپ کو علم ملے گا ضرور. دینی جتنے شعبوں میں جاؤ گے وہاں اس اعتبار سے ملے گا. اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے صحبت میں رہو کہ انہوں نے محنت کر کے اللہ کو پایا، اللہ کے نبی کو پایا. کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو ذکر سلوک کی لائن سے لگے 6 دن سرکار کی زیارت کرتے، 6 دن. ہماری عقل گنگ ہو جاتی جبکہ ہم نے آج تک زیارت نہیں کرے. ایک ہی مرتبہ الحمدللہ ہوئی تھی ہم کو اتنی مدت میں، اور وہ کہتے ہیں ہم 6 دن کے بعد. ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب سرکار کے ساتھ مدینہ میں گھومے ہم خوابوں کے اندر، اور سرکار کے پھر بعض اشارات کو بتایا. بعض تو وہ ہیں جنہوں نے کہا قبر کے عذاب کو دیکھا، بعض وہ ہیں خانہ کعبہ کے اندر جا کر ہم نے نماز نہ. یہ تو پہلا اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ مبشرات شروع ہوتے حقائق سامنے آتے. حقائق جیسے جلال الدین سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے سرکار، اور اس بات کے سارے علماء متفق ہے کہ سرکار اب ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا عشق پیدا ہو جائے. اور عشق پیدا ہوتا ہے درود شریف کی برکت سے، اور درود شریف پڑھنے کی توفیق ملتی صحبت سے، بغیر صحبت کے مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں دوستو اپنا اللہ کا فضل تھا کہ منورہ میں کام شروع ہوا تھا، جس کو آج چلتے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر تک اللہ کرنے والے، سرکار پر درود پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور اسلام کی تاثیر کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے موجود ہیں. اب وہ کون ہے کیا اس کے چکر میں جاؤ، اور سنتے سن ہو گئے. خود بننے کی کوشش کرو. ان واقعات سے صرف بنانا مقصود ہوتا ہے. اسی وجہ سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا اتنی محنت سے تم چاہتے کیا؟ کہنے لگے میں صرف 313 پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ 300 جو بدر کے اندر تھے. اور ان کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھو، اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ ساری کام کرتے تھے، بغیر صحبت کے کوئی طاقت نہیں پیدا ہوتی ہے. ایسے اپنے پاس میں انشاءاللہ ذکر کا کام شروع چل رہا تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. انشاءاللہ ہر ہفتے یا اتوار کے دن ذکر کی مجلس ہوگی. یہ کام سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو پانے کی کوشش کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر قرآن کی تاثیرات کو حاصل کر کے عالم انسانیت کو دینے والے بنے. ہم لینا ہی نہیں جانتے تو دیں گے کیا؟ جتنا بجٹ ہے اتنا دے سکتے. گاڑی میں پیٹرول نہیں اور چلا رہے ہم، تو گاڑی میں پیٹرول کیسے؟ ذات خداوندی سے لیتے تھے سرکار رات بھر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وہ نبی جی دعوت کے کام تھے، تم فارغ ہو جاؤ، اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ. تمہارا کام اب مجھ سے لینا ہے رات بھر، اور دن بھر مخلوق کو تقسیم کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے.